ایک صحابی تھے ہمارے اور آپ کے مولا اور آقا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے، جن کا نام تھا حمام۔ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ مولا کا موجود ہے جو انہی حمام کے گزارش پر امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ مرحوم سید رضی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانا صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام۔ امیر المومنین کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام۔ ایک دن حمام نے حضرت سے گزارش کی، یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتیٰ کہ انی انظر الیہم، اس طرح سے کہ جیسے ہم متقیوں کو مجسم دیکھ رہے ہوں۔ سید رضی فرماتے ہیں فتساقل علیہ السلام عن جوابہ، امام کو، مولا کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، جواب نہیں دینا چاہتے تھے، سرسری طور کے اوپر ایک مختصر سا جواب دے کر کے ٹالنا چاہا حضرت نے۔ فرماتے ہیں یا حمام اتق اللہ و احسن، حمام تقوی اختیار کرو اور دوسروں پر احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ مختصر سا جواب دے کے امام نے چاہا کہ بات ٹال دیں، لیکن سید رضی فرماتے ہیں فلم یقنع حمام بہذا القول، حمام اس مختصر جواب پر مطمئن نہیں ہوئے، حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے حضرت کو قسم دے دی۔ اب وہ قسم کیا تھی وہ تو نہیں لکھا ہے نہج البلاغہ میں، جو بھی رہی ہو، لیکن کچھ قسم ایسی ہی تھی کہ امام نے پھر تفصیل سے جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے امام نے ایک مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں یا حمام ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم آمنا من معصیتہم۔ حمام ایک بات نوٹ کر لو کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیا عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، وآمنا من معصیتہم، ان کے گناہ سے، نافرمانیوں سے محفوظ تھا، اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جس کو کسی فارسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشیند بے کبریائیش گرد، ساری دنیا کافر ہو جائے، خدا کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کو نہ کسی کی اطاعت کی ضرورت تھی میاں حمام، نہ کسی کے گناہ کا کوئی خوف تھا، اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے باوجود فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ، اللہ نے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون دوست ہے، کون دشمن ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے قسم بینہم معایشہم، اللہ نے سب کو اس کی اوقات کے حساب سے روزی تقسیم کر دی ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اپنا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، پرایا ہے۔ حتیٰ اگر آپ تاریخ پڑھیے گا فرعون تک کا کھانا اللہ نے ایک وقت بند نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ تو جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ نے کہا بھی پالنے والے یہ تیری بندگی سے انکار کر رہا ہے، اس کے باوجود تو اس کو کھانا دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس نے بندگی سے انکار کیا ہے، میں نے رب ہونے سے تو انکار نہیں کیا ہے۔ تو اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، نماز پڑھے نہ پڑھے، خدا روزی سب کو دے گا۔ امام فرماتے ہیں فل متقون ہم فیہا اہل الفضائل۔ اب اگر کوئی اس کانسپٹ کے بعد تقوی اختیار کرے کہ اگر ہم متقی ہوں گے تب بھی روزی ملے گی، متقی نہیں ہوں گے تب بھی روزی ملے گی، اس کانسپٹ کے بعد اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل، پس اس کانسپٹ کے بعد تقوی اختیار کرنے والے صاحبان فضیلت ہیں۔ یعنی مقدمے میں حضرت نے یہ سمجھایا کہ وہ متقی قابل جو ہے وہ فضیلت ہے، صاحب فضیلت ہے، جو اپنے دین کو، ایمان کو، تقوی کو، نماز کو، روزے کو روٹی روزی سے نہ جوڑے۔ اللہ روزی دے گا تب بھی نماز پڑھیں گے، نہیں دے گا تب بھی پڑھیں گے، اللہ فاقے سے رکھے گا تب بھی اللہ اللہ کریں گے۔ اس کانسپٹ کے بعد اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، امام فرماتے ہیں ایسے متقی لوگ صاحبان فضیلت ہیں۔
اس مقدمے کے بعد امیر المومنین نے پھر یہاں سے متقیوں کے صفات شروع کیے. نیئر اباؤٹ 110 صفتیں حضرت نے ایکسٹمپور خطبے میں ارشاد فرمائی کہ متقی کی صفت یہ ہے کہ ان کی گفتگو نبی تلی ہوتی ہے، ان کا لباس درمیانہ ہوتا ہے، ان کا چلنا خاکساری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ وہی سنتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. آخر میں یہاں یہ کہہ دیں کہ اس خطبے کا اثر حمام پر یہ ہوا کہ جیسے ہی آخر تک پہنچے تھے ابھی امام کہ اتنے میں سنتے سنتے حمام نے ایک چیخ ماری اور اسی چیخ میں ان کی روح نکل گئی. حضرت نے فرمایا یہی ڈر تھا مجھ کو کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے پاک دلوں پر موعظے کا اثر.